قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا، تو اندازہ لگاؤ کہ فرشتے کتنے ہوں گے، کتنے ہزار ارب خرب۔ قیامت تک اس ایک فرشتے کا نمبر دوبارہ نہیں آتا، تو کتنی تعداد میں فرشتے ہوں گے۔ آج ہم کعبۃ اللہ کا جب پہنچتے ہیں، لوگ دن میں 10 مرتبہ طواف کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم نہیں فرمایا کہ تم بھی ایک ہی مرتبہ طواف کرو، جیسا کہ فرشتوں کو حکم فرمایا ہے۔ کوئی 10 طواف کرتا ہے، کوئی 20 طواف کر لیتا ہے، کوئی 5 ٹائم کی نماز سے فارغ ہو کر عمرے کی نیت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، طواف کرتا ہے، ماں کے نام سے، باپ کے نام سے، رشتہ داروں کے نام سے طواف کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے کہا کہ جی بھر کے طواف کرو۔ یہ حکم صرف فرشتوں کا ہے کہ فرشتے ایک بار طواف کرنے کے بعد قیامت تک وہ دوبارہ طواف نہیں کر سکیں گے۔ تو بہرحال حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری اداسی کا اصل مطلب یہ ہے، اصل سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے گزشتہ کل دوزخ کو دیکھ کر آنے کا حکم فرمایا۔ میں نے دوزخ کو دیکھا، دوزخ کے 7 طبقے ہیں، دوزخ کے 7 درجے ہیں۔ لہا 7 ابواب، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، 7 کیٹیگری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل بتاؤ کیا دیکھا آپ نے دوزخ میں؟ 7 دوزخ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ سب سے نیچے، سب سے خطرناک دوزخ میں آپ کی امت کے منافق ہیں۔ منافق جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے لیکن دل کے اندر کفر رکھتا ہے، دل کے اندر اللہ سے نفرت رکھتا ہے، دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، قرآن، اذان، مسجد، ہر چیز سے نفرت کرتا ہے، لیکن دیکھنے میں پتہ نہیں چلتا کہ یہ منافق ہے یا مسلمان ہے۔ اس زمانے میں ڈکلیئر ہو گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اس منافق کا نام، اس منافق کے بابا کا نام، اس منافق کے دادا کا نام، اس منافق کے خاندان کا نام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ غالباً، ان کو پورے منافقین کی نام، باپ، ماں، خاندان کے نام کے ساتھ بتا دیا تھا کہ یہ منافق ہے۔ صحابہ ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر اللہ سے کہا کہ یا اللہ، عمر بن خطاب کو اسلام دے دے، عمر بن خطاب کو مسلمان بنا دے، ان کے ذریعے سے اسلام کو طاقت ملے، قوت ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، وہ اللہ نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، اگر ہوتا نبی آتے تو اللہ تعالیٰ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی بناتے۔ کیا مقام، کیا تقویٰ، کیا عبادت، کیا ان کے اندر پرہیزگاری، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی بنانا چاہتے ہیں۔ کیا مقام نبی کا، کیا مقام رسول کا۔ وہ بھی جاتے ہیں اس صحابی کے پاس، ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں کہ بتاؤ کہیں میرا نام منافق کے ناموں میں تو نہیں ہے،
دعا کرتے کہ یا اللہ ایمان والا بنا، مسلمان بنا، سچا پکا مسلمان بنا، منافقوں کی فہرست میں مجھے داخل نہ فرما۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں آپ کی امت کے منافق ہیں۔ منافق کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ دیکھ کر پتہ چل جائے کہ یہ منافق ہے۔ اس لیے کسی بھی مسلمان کو منافق کہنے کا اجازت کسی کو نہیں۔ کسی بھی مسلمان کو، کسی آدمی کو، ایمان والے کو کافر کہنے کا، منافق کہنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی ہے۔ اندر کی حالت اللہ، اندر کی کیفیت اللہ جاننے والے ہیں۔ کون کتنے پانی میں ہے، کون کتنا متقی ہے، کون کتنا پرہیزگار ہے، دکھنے میں تو سب نظر آتے ہیں ایمان والے۔ اللہ نے فرمایا ہوا اعلم بمن اتقى فلا تزكوا انفسكم۔ اللہ فرماتے ہیں کون کتنا تقوی والا ہے، کون کتنا مسلمان ہے، کون کس کے اندر کتنی مسلمانیت ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ یہ منافق ہے، یہ ایسا نظر آئے گا، ویسا نظر آئے گا۔ نفاق جو ہے وہ اندر ہوتا ہے، لیکن حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی 3 نشانیاں، منافقوں کی 3 علامتیں بتلا دی۔ اگر وہ 3 چیزیں کسی مسلمان ایمان والے کے اندر ہوں تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، ویسے منافقوں سے دور رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، ویسے لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی 3 نشانیاں بتلائی۔ پہلی نشانی اذا حدث کذبا، کاروبار میں جھوٹ بولے گا، تجارت میں جھوٹ بولے گا، بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، بولے گا تو جھوٹ بولے گا۔ ہر ہمیشہ اس کی عادت ہوگی جھوٹ بولنے کی، ماں باپ کو جھوٹ، بیوی کو جھوٹ، بچوں کو جھوٹ، دکان میں جھوٹ، مسجد میں جھوٹ، راستے میں جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ پر جھوٹ۔ یہ منافقوں کی سب سے پہلی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے لوگ اگر کسی کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت ہے، سب سے پہلے 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھ کے اس عادت سے توبہ کرنا چاہیے، ورنہ اس حدیث میں ہم شامل ہو جائیں گے جس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نشانی بتلائی۔ الا لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے اللہ کی لعنت جھوٹوں کے اوپر، اللہ کی بددعا جھوٹوں کے اوپر۔ جب اللہ کی لعنت، اللہ کا غصہ کسی آدمی کے اوپر نازل ہو رہا ہو، بتاؤ ہم کہاں جائیں؟ کس کے پاس جا کر پاؤں پکڑیں؟ اپنی مغفرت کے لیے، اپنی ایمان والی موت کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ اس لیے اگر کوئی اس عادت کے اندر مبتلا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے توبہ کرنا چاہیے، اس سے اللہ سے معافی چاہنا چاہیے، یہ پہلی نشانی۔ دوسری، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا
غریب ہے، مجبور ہے، اس نے کسی کے پاس پیسے قرض لیا، 1 مہینے میں دینے کا وعدہ لے کر کوشش کر رہا ہے، دینے نہیں ہو رہا، وعدہ تو کر دیا کہ 15 دن کے اندر آپ کا 1 لاکھ روپیہ میں واپس کروں گا، 1 مہینے کے اندر واپس کروں گا، مجبور ہے۔ ایسے مجبور لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرض دار کو موقع دیتا ہے، کوئی 1 مہینے کا وعدہ لے کر آپ سے پیسے لیا، 1 مہینہ ہو گیا، اس کے پاس دینے کے لیے مجبوری ہے، گھریلو پریشانیاں ہیں، بچیوں کی پریشانیاں ہیں، اسکول کی تعلیم کی پریشانیاں ہیں، ایسے لوگوں کو اور 10 دن دینے والے اور 1 مہینے کا موقع دینے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس قرض دار کو موقع دینے کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن وہ قرض دار جو موج مستی کر رہے ہیں، پیسہ لیا، 1 لاکھ لیا، 50 لیا، لینے کے بعد گھوم رہے ہیں، موج مستی کر رہے ہیں، پیسہ رکھنے کے باوجود، پیسہ ہونے کے باوجود اس سامنے والے کو پریشان کر رہے ہیں، اس کو اور تنگ کر رہے ہیں، یہ ہے وعدہ خلافی، یہ ہے وعدہ خلافی۔ اللہ نے آپ کو دیا ہے پیسہ تو سب سے پہلے اس قرض دار کا پیسہ دے دو۔ شہید جو اللہ کے راستے میں اپنی گردن کو کٹایا، شہید کا ہر گناہ معاف لیکن قرض معاف نہیں۔ شہید خون کے 1 قطرے اللہ کو مقبول، لیکن شہید اگر کسی کا پیسہ لے کر مر گیا، اللہ تعالیٰ اس شہید کی اس وقت تک مغفرت نہیں کرتے جب تک کہ شہید کے پیسے اس قرضدار تک نہ پہنچ جائیں۔ جب شہید کے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو ہم اور آپ کیا کریں؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا۔ صرف قرض میں نہیں، ہر چیز میں وعدہ کیا، اس وعدے کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بچا لیں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی اس دوسری بیماری کے اندر بھی مبتلا ہے، سب سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے معافی چاہنا کہ یا اللہ ان 2 بیماریوں میں میں مبتلا ہوں، آئندہ سے جھوٹ نہیں بولوں گا، آئندہ سے وعدہ خلاف نہیں کروں گا، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما، اور آئندہ سے ان دونوں چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ ہے منافق کی نشانی۔ نمبر 3، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے، جب کسی کے پاس امانت، یہ مسجد ہے امانت ہے، مدرسہ ہے امانت ہے، قبرستان امانت ہے، درگاہ امانت ہے، تو ذمہ دار، مسجد کے ذمہ دار، مدرسے کے ذمہ دار، قبرستان کے ذمہ دار، درگاہوں کی کمیٹی، ان کو بالکل اختیار نہیں کہ مسجد کی کسی بھی چیز میں خیانت کرنے کا۔ مسجد کے گھر لے کر بیٹھ گئے کرائے کے طور پر، مدرسے کے دکان کرائے کے لیے ماہانہ 4,000 5,000 روپیہ مدرسے کو دیتے ہیں کرایہ، وہ کرایہ بھی سالوں سال گزر گئے، دینے کا نام نہیں۔ یہ امانت میں خیانت۔ مسجد کا گھر، مسجد کی دکانیں، مدرسے کا گھر، کسی دینی جگہ اور دینی ادارے کا پراپرٹی اگر کوئی قبضہ کر لے کر بیٹھ گیا، کہتا ہے کہ یہ میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں 20 سال سے ہوں، میں 15 سال سے ہوں، میں اس کا مالک ہوں، یہ ہے امانت میں خیانت۔ یہ منافق کی تیسری نشانی، وَإِذَا تُؤْمِنَ
خانہ جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے گا، خیانت کرے گا، تو یہ منافق کی تیسری نشانی فرمائی، اور یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے طبقے میں کون ہوں گے؟ فرمایا سورج چاند کی عبادت کرنے والے، سورج چاند کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے، سورہ نمسکار کرنے والے۔ آج جو ماں باپ، جو پیرنٹس اپنے بچوں کو ایسی تعلیم اداروں میں داخل کیے ہیں جہاں پر معصوم میرے بچوں کو سوریہ نمسکار کرایا جاتا ہے، وہ بچہ معصوم ہے، وہ بچے کو نہیں معلوم، اس بچے کو نہیں معلوم کہ میرے ہاتھوں سے کیا کرایا جا رہا ہے۔ پختہ پختہ آہستہ آہستہ وہ بچہ جب مضبوط ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بچپن میں جو تعلیم، جو عقیدہ اس کا بنایا جاتا ہے، بڑا ہو کر وہ بچہ اللہ کا انکار کرنے والا بن رہا ہے۔ بڑا ہو کر وہ بچہ اللہ کو نہیں مان رہا ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھا رہے، نماز پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، نماز پڑھ لے، قرآن پڑھ لے۔ کبھی آپ نے اپنے بچے کے اندر جھانک کر دیکھا کہ کیا بچہ آپ کا اللہ کو مانتا کہ نہیں؟ کبھی میرا بیٹا جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی خلاف کام کر رہا ہے، کبھی ہم نے اس بچے کے اندر جھانک کر دیکھا کہ کہیں میرا بچہ ایمان سے خالی تو نہیں ہو گیا، اللہ کو نہیں مان رہا ہے، رسول کو نہیں مان رہا ہے؟ تو جو بچے ہمارے ایسی اسکولوں میں جا رہے ہیں جہاں پر ہمارے معصوم بچوں کو یہ کام کرائے جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ ایسے کاموں سے بچو۔ ہاتھ جوڑنے والی ذات اللہ کی، عبادت کی لائق ذات اللہ کی، دعا مانگنے کی ذات اللہ کی، بیٹا مانگنے کی ذات اللہ کی، سجدہ کرنے کی ذات اللہ کی۔ تو نمبر 2 میں سورج اور چاند کی عبادت کرنے والوں کو اللہ داخل فرمائیں گے۔ نمبر 3 مشرکی، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے والے۔ اللہ اولاد دیتے ہیں، فلاں بھی اولاد دیتے ہیں، اللہ کاروبار میں ترقی دیتے ہیں، فلاں بھی کاروبار میں ترقی دیتے ہیں، میری بیٹی کی شادی اللہ کرائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کے اندر بھی وہ طاقت ہے۔ اپنا ہاتھ دکھانے والے، کسی کے پاس جا کر کہنے والے بابا میری اولاد کے لیے دعا کر دو، میری بیٹی کے لیے دعا کر دو، بیٹی کی شادی کے لیے کوئی چیز دے دو۔ دعا کرانا کوئی بری بات نہیں۔ آپ کسی عالم کے پاس جا کر، کسی امام مفتی کے پاس جا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے کاروبار کے لیے دعا کیجئے، میری بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہے دعا کیجئے، میری بیٹی کی شادی ہو کر 10 سال ہو گئے بچے نہیں ہیں دعا کیجئے۔ وہ دعا کریں گے، لیکن عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ اولاد دینے والی ذات صرف اللہ کی، عزت دینے والی ذات صرف اللہ کی، شادی کرانے والی ذات صرف اللہ کی، میرا قرضہ پھیرنے کی طاقت صرف ذات اللہ کی۔ یہ مشرکین جو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کا طواف کرتے ہیں، نمبر 3 طبقے میں ایسے مشرکین کو داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا جبرائیل بتائیے اس کے بعد کون؟ فرمایا یا رسول اللہ نمبر 4 میں یہودی، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم، بڑی نیک قوم تھی، بڑی عبادت گزار قوم تھی۔ جب نافرمانی بڑھی، گناہ بڑھ گئے، نبی کو ستانے لگے، نبی کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے نبوت کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اور نمبر 5 پر یا رسول اللہ میں نے
کے بعد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد میں نے دیکھا آگ کو پوجنے والے، آگ کی عبادت کرنے والے، انگار کی عبادت کرنے والے، انگار کا طواف کرنے والے، انگار کو پوجنے والوں کو میں نے دیکھا۔ نمبر 1 میں منافق، نمبر 2 میں مشرک، نمبر 3 میں سورج چاند کی عبادت کرنے والے، نمبر 4 میں یہودی، نمبر 5 میں نصرانی، نمبر 6 میں انگار کی پوجا کرنے والے خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل کیوں خاموش ہو گئے؟ نمبر 7 میں کون ہے بتاؤ، بتاؤ کون ہے، بتاؤ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام رونے لگے، فرمایا یا رسول اللہ نمبر 7 میں آپ کی امت کے گنہگار لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، آپ کی امت کے نافرمان گنہگار میں نے نمبر 7 میں دیکھا ہے۔ یہی افسوس ہے، یہی غم ہے، اسی کی وجہ سے میرا چہرہ اداس ہے کہ آپ کی امت بھی نمبر 7 میں دوزخ میں جانے والی ہے۔ اتنا سننا تھا، تڑپ گئے، آقا تڑپ گئے، رونے لگے، چہرہ بدل گیا، اللہ سے دعا کرنے لگے کہ میری امت دوزخ میں کیسے جائے گی؟ یا اللہ میری امت کو دوزخ سے بچا لے، یا اللہ میری امت کو جہنم سے بچا لے۔ وہاں سے اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جاتے ہیں، گھر سے مسجد آتے ہیں، مسجد سے گھر چلے جاتے ہیں، مسجد سے گھر کو آتے ہیں، نہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات، نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات، نہ علی مرتضیٰ سے بات، کسی صحابی سے کوئی بات چیت نہیں۔ مسجد آئے، گھر گئے، دروازہ بند کر دیے۔ 3 دن گزرنے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان کیوں ہیں؟ گھر سے آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں وجہ کیا ہے۔ 3 دن کے بعد گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، اندر سے کوئی جواب نہیں آتا، مایوس ہو کر واپس آ جاتے ہیں۔ آ کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ عمر 3 دن گزر گئے، آقا نہ کسی سے بات کر رہے ہیں، نماز کو آتے ہیں، گھر میں چلے جاتے ہیں، گھر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں، میں جاتا ہوں، سلام کہتا ہوں، لیکن اس کا جواب نہیں دیتے، تم جاؤ، تم جا کر سلام کرو، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی تمہارے سلام کا جواب دیں گے۔ عمر فاروق جاتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، کوئی جواب عمر فاروق کو بھی نہیں آتا۔ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اور آ کر صدیق اکبر سے کہتے ہیں کہ یا ابو بکر صدیق میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیے، اب کیا کریں، اب کیا کریں؟ اصل پریشانی کون سی ہے پتہ نہیں، کیوں پریشان ہے آقا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے نظر آئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت محبت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فارس کے رہنے والے، ایمان کی تلاش میں پہلے یہودی مذہب کو اختیار کیا لیکن پسند نہیں آیا، پھر عیسائی مذہب کو اختیار کیا، پسند نہیں آیا، آخر میں معلوم ہوا کہ آخری نبی مکے میں پیدا ہوں گے، مکے کے بعد مدینہ منورہ میں آئیں گے، تو میں مدینہ چلا جاتا ہوں۔ مدینے میں آ جاتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں تو آپ کے ہاتھ پر ایمان قبول کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں فارس کا رہنے والا ہوں، نہ خاندان ہے میرا کوئی، نہ رشتہ دار ہے، میں اکیلا ہو گیا ہوں، سب کے رشتہ دار ہیں، سب کے خاندان ہیں، میں کیا کروں؟ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلمان منا، سلمان میرا ہے، سلمان میرا ہے، سلمان تم جاؤ، تم سے بہت محبت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
جاؤ سلام کرو، پتا کرو کیا واقعہ پیش آیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کوئی جواب سلمان رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں ملا۔ وہاں سے واپس آتے ہیں، تینوں نے مشورہ کیا کہ کیا کریں۔ آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا، چلو علی سے ملیں گے، علی شیر خدا ہے، علی آپ کے داماد ہیں، آپ کی پیاری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیں گے، وہ جا کر خیریت دریافت کریں گے۔ لیکن حضرت علی نے فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے جیسا تمہارے ساتھ واقعہ پیش آیا ویسا واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آ جائے۔ میں ایک کام کرتا ہوں، آپ کی بیٹی جنت کی عورتوں کے سردار، آپ کی لخت جگر، آپ کی جگر کا ٹکڑا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جا کر کہتا ہوں اور ان کو روانہ کرتا ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب دروازے کے پاس آتی ہیں، فاطمہ کی خوشبو کو سونگھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھول دیا، نہ کسی صحابی کو اندر آنے کی اجازت۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آتی ہے، گلے سے لپیٹ لیتی ہیں، ابو کیا ہو گیا، ابو کیا ہو گیا، پورا واقعہ سنایا۔ بیٹی جبرائیل آئے تھے، جہنم کا تذکرہ کرتے 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 مجھے کہا کہ جہنم کے 7ویں درجے میں میری امت ہوگی، میں بہت پریشان ہوں، اللہ سے دعا کر رہا ہوں، رو رہا ہوں، 3 دن سے میں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے رو رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کو نازل فرمایا، قرآن مجید کی آیت کو نازل فرمایا، وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ یہ آیت وَلَسَوْفَ عنقریب آپ کی آرزو کو اللہ پورا کرے گا، اللہ آپ کی امتیوں کو معاف کرے گا، اللہ آپ کی امت کے گنہگاروں کو دوزخ سے بچا لے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے رونے لگے کہ یا اللہ آپ نے میری امت کو بچا لیا، اتنی فکر میری، اتنی فکر آپ کی۔ ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری طرف سے اللہ کے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کی زندگی میں ابو جہل نے ستایا، ابو لہب نے ستایا، مارا، خون آیا، آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی میں اگر گناہ کر کے آپ کی مبارک خبر کے اندر آپ کو رلاؤں، ستاؤں، تکلیف دوں، یہ مسلمان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔